آج ہم آپ کو ایک بہت ہی حیرت انگیز بات بتانے جا رہے ہیں، اور وہ سنیں اور سمجھیں کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اب میں کیا کہوں، جنہوں نے ایم اے جرنلزم تو نہیں کیا ہوا، لیکن انہوں نے ایم اے مراسیات ضرور کیا ہوا ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائیں گے وہ کون سے مراسی صاحب ہیں جو لوگوں کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو لطیفے بناتے رہتے ہیں، چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں۔ ان کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور وہ ایک اور بات بتا دوں، اب جو واقعہ ہوا ہے وہاں پہ ایک پاکستان کے اندر ایک بہت ہی محترم پولیٹیکل لیڈر جو ہیں، سیاسی لیڈر جو ہیں، انہوں نے مسلم لیگ پی ایم ایل این کی جو ہیں لیڈرشپ ہے، انہوں نے ارشاد بٹی صاحب اور دیگر جتنے بھی، ارشاد بٹی صاحب کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک ہماری طرح بہت پس کے، بہت دکھ کے بعد اس سٹیج تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے بھی غربت کی انتہا دیکھی ہوئی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ جو کچھ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں ان صحافیوں کے لیے، جس میں حسن نثار بھی ہے، ہر بندے کا ایک اپنا ویو ہے، ایک نظریہ، ایک تھاٹ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے کہ وہ جس کے لیے وہ اپنا کام کرتا ہے، لیکن جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ بہت ہی قابل مذمت ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے حکمرانوں کو، کیونکہ حکمران تو تھوڑے وقت کے لیے آتے ہیں۔ ایک صحافی نے، ایک ورکر نے، ایک کسی بھی ادارے میں کام کرنے والے انسان نے وہاں رہنا ہوتا ہے، اور جب تک اس کی وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں پوری کرتا اس نے رہنا ہوتا ہے۔ لیکن سیاستدانوں نے تھوڑے ٹائم کے لیے آنا ہوتا ہے، کچھ اعتبار نہیں ہوتا اسمبلیوں کا، کب یہ ہو جاتی ہیں آپ کو سمجھ آ گئی کہ کب تحلیل ہوتی ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ جاتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جتنی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے کہ جو انہوں نے ارشاد بٹی کے متعلق، اور وہ سب کچھ، ہر انسان سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ اب زندگی کا مالک تو اوپر ہی ہے نا، ایک ہی ہے۔ اب دوسری بات رہی، وہ میں نے مذمت کر دی اور میں سمجھتا ہوں یہ میرا حق تھا۔ جو بھی ایسا کرے گا، کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ اچھا نہیں کرتا، وہ صرف اپنا آپ دکھاتا ہے، اپنی تربیت دکھاتا ہے۔ تو جو بات میں نے شروع کی تھی وہ میں نے ایک مراسی سے کی تھی، مراسیات سے۔ اب ہوتا یہ ہے، اس سے پہلے آگے بڑھوں، لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور ڈی جی اے بی کے جو کہ میرا چینل ہے، ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا اور شیئر نہیں کیا، ضرور کریں تاکہ میں آپ کو ہر آنے والی اچھی جو اپڈیٹس ہیں، نیوز ہیں، اور جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر، وہ آپ تک پہنچاتا رہوں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا مراسی جس کی اپنی بیوی بھاگ کر ملیشیا چلی جاتی ہے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو صحافی کہہ رہا ہے، اور وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے لنڈے کے صحافی۔ اب بھائی خدا کے بندے، لنڈے کے صحافی کوئی نہیں ہوتے، یہ تو کوئی گالی ہے، آپ نکال سکتے ہو، ہم نہیں کسی کو کہہ سکتے۔ آپ کی تربیت آپ کے ساتھ ہے، ہماری تربیت ہمارے ساتھ ہے، اور کلمی طوائف، یار آپ کہیں، لاکھ بار کہیں، یہ آپ پہ اپنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی کو ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں نا، پھر پورے ہاتھ کی توقع بھی رکھتے ہیں کہ ہاں یہ پورا ہاتھ بھی میری طرف اٹھ سکتا ہے۔ تو اس صحافی نے، اسی جو میں بناسی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک ایسی خبر چلا دی ایک ریورنڈ کے اوپر، ایک ماڈریٹر کے اوپر، جن کا نام جناب جوید اقبال صاحب ہے۔ یار اتنا اچھا انسان، اتنا معصوم انسان، میں نہیں کہہ رہا، عدالت کہہ رہی ہے۔ اب عدالت کا تو ماننا پڑتا ہے نا، وہ جس کو انوسینٹ کہہ دے عدالت ہے، وہ کتنا تو پھر تو یار ماننا پڑے گا نا ہمیں۔ اور خدا کا خادم بھی ہو اور آپ کسی کے اوپر تہمت لگا دیں، یہ کتنی بڑی گھٹیا بات ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے گزشتہ یہ دسمبر میں، پچھلے دنوں کرسمس کے بعد، انہوں نے ایسے ایک پورے سوشل میڈیا پر چلا دیا کہ جی وہ جیلی ماڈریٹر پریسبیٹیرین کے، جی وہ پکڑا گیا جی تھانہ گڑھی شاہو میں، اور جی وہ بہت بڑا فراڈیا ہے، اس نے یو سی ایچ بھی بیچا تھا، اور اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا، اور وہ جی ضلع گجرانوالہ کے تھانہ پولیس اسٹیشن دلے میں اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہے جی۔ اب تو جی یہ تو جی اس نے بہت بڑا کچھ ظلم کر دیا مسیحت کے اوپر،
یہ بہت بڑا مسیحت کے لوگوں وہ جی جائیدادیں جو ہیں، اور وہ کسی کے کہنے پہ کہہ رہا تھا، اور وہ شخص بھی اس کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ وہ کہیں جاب کرتا ہے، نہ کہیں ملازم ہے، نہ کسی ادارے میں، ہر کسی کو ذاتی، میں نے پہلے کہا اگر میں کسی کو مراسی کہوں گا تو میں خود 84-85 ہوں، یہ بات اپنے ہم تو یہ سوچتے ہیں، اور ہم کسی کو داڑھیا کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسی کی کوئی انسلٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں نا کہ ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے۔ لیکن ایک خدا کے ممسوح کو، ایک ماڈریٹر کو، اور دنیا کی بہت بڑا چرچ ایک جن کا یہ نعرہ ہے، مجھے دیکھیں کسی کو کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن حقائق تک پہنچنے تک آپ کو کبھی ایسی ایک دوسرے کے متعلق کوئی گھٹیا گفتگو کرنے سے آپ کو اعتراض بالکل آپ کو سوچنا چاہیے، رکنا چاہیے کہ کیا مجھے ایسی بات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ لیکن یہ جو حقیقت ہے، ہم نے پہلے بھی ہمیں تو معلومات مل گئی تھی، FIR بھی ہم نے حاصل کر لی تھی تھانہ گڑھی شاہ لاہور کی پولیس اسٹیشن سے، لیکن جو دلے وہاں ان کو لے جایا گیا اور 1-2 دن کے لیے وہاں پہ کیا ہوا، تو یہ میں آج آپ کو گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ عدالت نے، اور جن کا نام ہے جناب تجمل حسین صاحب، مجسٹریٹ ہے فرسٹ کلاس نا گجرانوالے کے، انہوں نے ان کو انوسنٹ لکھا، جاوید گل صاحب کو، ماڈریٹر صاحب کو، یار یہ اندازہ کریں، 1 دن کے بعد IO صاحب ان سے وہ ریمانڈ لینے جاتے ہیں اور وہ آگے سے ان کو ریلیز کر دیتے ہیں باعزت طور پہ۔ تو یہ کیا مسلم معاملہ ہے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کسی کو برا کہنے سے پہلے ہم اپنا گریبان کیوں نہیں جانتے، اپنی اوقات کو کیوں نہیں یاد کرتے کہ ہم کیا ہیں، اور جس پہ ہم الزام لگا رہے ہیں صرف آپ چند ٹکوں کے لیے، شاید چند روپوں کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ چلیے وہ آپ کا کام ہے، آپ کیجئے، ہم بغیر نام لیے کسی کے بتا رہے ہیں یہ بات، لیکن یہ جو وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جی پولیس اسٹیشن دلے ضلع گجرانوالہ، وہاں پہ یہ ہوا تھا، اور یہ جناب جاوید گل صاحب جو ہیں ماڈریٹر یہ پریسبیٹیرین چرچ کے، یہ اپنے کسی کام کے والے جنہوں نے پچھلے چیزیں یہ نہیں دیکھی یا جن کو نہیں معلوم، آپ بتاتا چلوں، تو وہ وہاں پہ اپنے کسی معاملے کے سلسلے میں، کسی لائسنس کے سلسلے میں وہاں پہنچے تھے، اور کمپیوٹر میں جب ان کا نام چیک کیا گیا تو کسی نے ان کا نام جوڑ کر، ان کا ID کارڈ شامل کر کے ایک سازش کے تحت ان کو وہاں پہ اریسٹ کروایا گیا، جو کہ بہت ہی گھٹیا اور بڑی غلط بات تھی۔ اور پھر جب تحقیق چلی، آگے بڑھی، تو پھر کیا ہوا کہ 1 دن کے بعد ان کو جناب فرسٹ جو کہ مجسٹریٹ صاحب ہیں فرسٹ کلاس کے گجرانوالے کے، انہوں نے ان کو باعزت طور پر بری کر دیا، باعزت طور پہ۔ اور جو کچھ انہوں نے لکھا میں آپ کو وہ یہ سنانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا کہ the accused جاوید مسیح present in police custody IO along with record، وہ جو ان کا ریکڈ وہ پیش کرتے ہیں ان کے ساتھ، اور جو کمپلیننٹ تھا جنہوں نے شکایت کی تھی وہ قمر زمان صاحب تھے، یعنی کہ پرسن جو ہے جنہوں نے ان کے خلاف یہ درخواست جن کے نام سے تھی، اور IO صاحب نے ان کو آگے موو کی درخواست، تو انہوں نے کیا لکھا اس کے اوپر، انہوں نے لکھا یار یہ تو بندہ ہی جو ہے یہ بالکل انوسنٹ ہے، اس کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ پورے پاکستان میں کسی بھی پولیس اسٹیشن میں یہ مطلوب نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں پورے پاکستان کے پولیس اسٹیشنوں پر ان کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی ایک بھی FIR درج ہو۔ تو کم از کم جو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں جرنلسٹ جو ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہے، ان کا کام پوری طرح، ہم نہیں یہ کہتے کہ وہ جرنلسٹ ہیں یا نہیں ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں، نہ ہمارا ان سے کوئی ایسا کوئی سوال ہے، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں کہ بھئی کسی کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے یہ ضرور، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ نے ایک انگلی دکھائی ہے تو پھر پورے ہاتھ کا بھی انتظار کیجیے، آپ کو غصہ کرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے ان کو باعزت طور پر 1 دن کے بعد ہی ان کو انہوں نے باعزت بری کر دیا۔ یہ تھی قابل فخر چیز کہ ہمارے مسیحی، ابھی بھی بہت سے ہمارے لیڈر، ہمارے ماڈریٹر، ابھی بھی خدا کے لوگ، بہت سے اس کام، جو سچے خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے ممسوح ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی گورنمنٹ ان کو کچھ کہتی ہے اور نہ زبردستی ہو سکتی ہے، جب تک ایک زندہ توانا آوازیں موجود ہیں، کوئی نہ کوئی بولنے والا موجود ہے،
اور اعلیٰ وانوں تک یہ چیزیں پہنچتی رہتی. یہ پورا انہوں نے آرڈر لکھا, یہ میرے پاس ہے, میں آرڈر پڑھ کے آپ کو بول رہا ہوں کہ وہاں کے مجسٹریٹ صاحب نے, جن کا میں نے نام بھی بتایا, مجھے نہیں پتا ان کا نام لینا ٹھیک ہے یا نہیں قانونی طور پہ, لیکن میں نے نام ان کا لے دیا کہ انہوں نے کہا جی یہ بندہ معصوم ہے اور اس کے جو سگنیچر ہیں اور جو کچھ بھی ہوا ہے وہ انہوں نے غلط طریقے سے ہوا ہے, اور ان کو باعزت طور پر بری کر دیا. تو یہ بہت بڑی بات تھی, لیکن میں نے جو آپ تک پہنچانی تھی. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی کوئی آپ کا چرچ کو معاملہ ہوتا ہے ضرور پرسنالٹیز کو دیکھیں, غور کریں, اور یار یہ بڑے ریزنیبل اور بڑے ذمہ دار ماڈریٹر ہیں, اور جو ان کے مخالف ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو ڈونر ہوتا ہے وہ جی آنر بھی ہوتا ہے. تو جاوید گل صاحب کو سلام ہے کہ وہ ڈونر کو آنر نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ جو میری پاکستانی قوم ہے وہی آنر ہے ان تمام پراپرٹیز کی, اور یہ حق سچ کی آواز ہے, اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں تاکہ جو عدالت نے بھی فیصلہ کیا ان کو باعزت بری کیا. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. لبرٹی کارنر میں آج کے لیے اتنا ہی. میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبی نہ ہو جائے, اگر میں پڑھتا تو یہ آرڈر لکھا ہوا ہے باقاعدہ. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ.